الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایام معدودات صدق اللہ العلی العظیم صلوات برحمۃ اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں خواتین دیاں تمام مرداں دیاں دلی دعا خالق قبول اور منظور فرمائے اور بانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے مذہب دے موسم دے مطابق سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت لطیفہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اج دے ذکر واسطے جڑا مذہبی دن قریب ہو گئے دے مطابق بندے کچھ نہ کچھ تیاری کرن دا حق ہے اگر عید الفطر ہے تو دے مطابق عید الاضحیٰ ہے تو او دے مطابق قربانی دے جانور عید الاضحیٰ دے قریب خریدے جاندے ہیں پھر ظاہر پتہ لگ جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ ہے پھر رمضان آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے دے مطابق ہی گفتگو کرنی کیونکہ شعبان المعظم جڑا ہے جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے اگے جڑا ماہ مبارک آ رہا ہے وہ رمضان ہے جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی یہ دے رمضان دے روزے دا خالق دا ذکر فرمایا اور یہ میں اپنا موضوع قرار دیتا ہے میرے محترم سامعین یقیناً صاحبان ایمان رمضان دی تیاری چ مصروف ہے اس واسطے کہ جنوں مہینے دے پورے نام آؤندے نے جاندا ہے کہ محرم الحرام ہے صفر المظفر ہے رجب المرجب ہے شوال المکرم ہے شعبان المعظم ہے اور رمضان المبارک جڑا سارے 12 مہینے جو مبارک مہینہ ہے وہ رمضان وہ دی پہلے تے مبارکباد وصول کرو کہ وہ قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ میرے محترم سامعین رمضان مبارک ہے برکت والا مہینہ بچہ جدن پیدا ہوتا کسی دے گھر ادو لوگ مبارک دیندے نے وہ دے مرن تے مبارک کوئی نہیں دیندا بندے نوں پتہ ہوتا ہے کہ اج آیا ہے اج مبارک دینی ہے رخصتی تے مبارک نہیں دینی یہ رمضان جو مبارک ہے تو یہ مبارک ہوں پھر دینی چاہیے جدن چند نظر آتا ہے ادھر مبارک دینی چاہیے کیونکہ جدن آتا ہے ادھر مبارک ساڈا رواج یہ کہ جس ویلے رخصت ہو جاتا نا پھر اسی آنے عید مبارک عید مبارک عید مبارک تو مینوں انج لگتا ہے جی بندے آتے ہیں اچھا جی مبارک جی میرا خیال ہے ہن مبارک دے دن نے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان دا چند نظر آ رہا ہے انتہائی مبارک نہیں میری انہاں لوگاں نال گل ہے جڑے لفظ سید تو واقف نے آج جمعہ ہے قدرتاً جمعہ ہے یہ سید الایام ہے میرے محترم سامعین 7 دنوں وچوں سردار دن ہے جڑا اج سید الایام جویں سید الملائکہ ہے تمام ملائکہ جو ایک ہے جڑا ملائکہ دا سردار ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نو سید الملائکہ کہا جاتا حضرت رسول خدا نو سید الانبیاء کہا جاتا سارے انبیاء دے سردار حضرت علی نو سید الاوصیاء کہا جاتا سارے نبیاں دے اوصیاء دے نکرہ سید لگ رہا ہے سید الانبیاء سید الملائکہ سید الاوصیاء سید الایام یہ جڑا مہینہ نا جی یہ سید الشہور ہے مہینے دا سردار 12 مہینے دا جڑا سردار مہینہ ہے وہ بالکل قریب آ رہا ہے جڑا بندہ سید الانبیاء تو واقف ہے سید الاوصیاء تو واقف ہے سید الاولیاء تو واقف ہے سید الشہور تو واقف ہے سید الایام تو واقف ہے بہرحال جڑا سیدہ تو واقف ہے نا وہ روزہ نہیں چھڑتا سید ہے لفظ سید مہربانی جناب روزہ ضائع نہیں کرے گا جڑے بندے میرے لوگ کچھ پریشان پہ ویندے نے پہ مولوی نو مجلس واسطے سدیا سی اس روزیاں دی گل شروع کر لئی پہلا میں انہوں نے مطمئن کر تساں ذاکرین کو سنیا ہوئے گا کو قرآن قصیدہ پاکاں دا قرآن قصیدہ 14 دا قرآن قصیدہ 12 دا قرآن قصیدہ اہل بیت دا قرآن قصیدہ پاکاں دا اب میں اسے قصیدے چوں آیت پڑھی مہربانی کرنا جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاکاں دا قصیدہ ہے اس قصیدے وچوں میں آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھی پہلی گل تے وے کہ روزہ 14 گھنٹے دا ہوئے 18 گھنٹے دا ہوئے 20 گھنٹے دا ہوئے فکر والی گل کوئی نہیں یہ ہر بندے تے تو کہ واجب نہیں
اس واسطے ہر بندہ رکھے بھی نہ، بھکھیا مرن دا راہ تے روزہ نہیں لگ۔ اے خالق کائنات نے شروع گل اتوں کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو صاحب ایمان۔ پہلی گل تو ہے کہ روزے دی گل شروع ہی اللہ نے ایمان والے نال گل کیتی، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان لوگو، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اے وہ لوگوں جو سمجھتے ہو کہ ہم میں ایمان ہے، اے ایماندارو، اے ایمان والو۔ یہ مطلب ہے روزہ 18 گھنٹے دا ہوئے تو پاویں 20 گھنٹے دا، کسے بے ایمان نو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، کیونکہ کسے بے ایمان تے روزہ واجب نہیں، کسے بے ایمان تے روزہ فرض نہیں۔ مہربانی الحمدللہ صاحبان ایمان تے یہ واجب ہے، صاحبان ایمان تے یہ فرض ہے۔ ایمان والے دی نشانی ہے کہ وہ امانت وچ خیانت نہیں کردا، صاحب ایمان دی نشانی ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کردا، صاحب ایمان دی نشانی ہے کہ کسے نال بے ایمانی نہیں کردا۔ بہرحال اس صحابی دی قبر چومن تے دل کردا ہے جس پیغمبر اعظم نو مسجد نبوی وچ کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی ایسا طریقہ دسو کہ لمبی گل نہ ہوئے تو مختصر پتہ لگ جائے کہ ایمان کتھے وے۔ رسول اللہ نے فرمایا جتھے علی ہے اتھے ایمان ہے، جتھے محبت علی ہے اتھے ایمان ہے، جتھے علی دا بغض ہے اتھے ایمان کوئی۔ وہ منافق دا دل ہے جدے چ حب علی نہیں، جتھے محبت علی ہے وہ مومن دا دل ہے۔ یہ مطلب ہے جس دل وچ علی ہے اس دل وچ ایمان ہے، تے جس دل وچ ایمان ہے او دے تے روزہ واجب۔ میرا خیال ہے جس بندے سواں کے کپڑے پائے ہون انہوں تیرا وڈا نہیں ہوتا، جس آپ سلا کے ناپ دے کے سوائے ہون انہوں تیرا پورا ہوتا ہے، وڈا نہیں ہوتا، انہوں بازو پورے ہوتے ہیں۔ کسی دے کپڑے پائے ہون تو پتہ بس لگ جاندہ تھوڑا تھوڑا۔ انگوٹھی تو تاگا نہیں بڑھیا ہوتا، کئی بندے تاگا انگوٹھی تو وہ بھی جی اپنی ہوئے تو پھر تو بنوائی ہوندی ہے نا ناپ دے کے، وہ تاگا دا مطلب کدھروں لے کے تو وڑ کے پائے۔ یہ جویں ہر بندے نو ہر بندے دے کپڑے پورے تواڈی خیر میں، کسی دا پیٹ اگے وے، کسی دا پیچھے وے، کسی دا تیرا وڈا ہے چھوٹا ہے بازو، یعنی ہر بندے دے اپنے کپڑے ہیں۔ الحمدللہ اینے بندے بیٹھے نے، ہر ایک نے لباس کو تو سوایا پایا، کسی دا پایا ہوگا تو پتہ لگ جاتا، ویاہ دے وچ بھی لگ جاتا، کئی مانگ کے ویسکوٹ پائی ہوندی ہے وہ پتہ ہوتا، کئی باری اتھے چڑھی ہوندی ہے وہ اتھے ہو رہے ہیں، بڑی مصیبت۔ اصل گل ہے بھائی اپنے کپڑے، یہ جویں کپڑے ہر بندے نے ہر بندے دے پورے نہیں نہ ہوندے۔ قرآن تو میرا ہاتھ ہے، بے ایمان تے روزہ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ لباس صرف صاحب ایمان۔ وہ لو جناب مینوں نا ہن تسلی ہوئی۔ اصل کچھ موضوعات ایسے ہوندے نے میرے محترم سامعین، جنہ موضوعات نو شروع کرن لگیا مولوی ذاکر سوچتے ہیں کہ یہ بندے سن لین گے گل۔ مثلا نماز ایک موضوع ہے، توحید ایک موضوع ہے، مثلا روزہ ایک موضوع ہے، حج ایک موضوع ہے، یہ ولایت علی کمال دا موضوع ہے، وفائے عباس کمال دا موضوع ہے، صبر حسین کمال دا موضوع ہے۔ یعنی یہ موضوعات ہر روز سنے جاندے ہیں۔ اے جڑے موضوعات ہوندے نے جی کدی کدی آوندے نے وہ پھر بندہ گھبراندا رہندا ہے، لیکن تہاڈا جویں سنیا نا تساں اور جویں استقبال کیتا یہ جی تساں نعرہ لایا نا، میں حیران ہاں۔ ہن کئی نواں بندہ آئے گا تو سوچے گا کہ گل مولوی روزیاں دی کردا ہے، گل روزیاں دی کردا ہے تے بندے نعرہ علی دا لاندے نے۔ اصل گل وے روزے دا تعلق ہی علی والے۔ بہت شکریہ اس واسطے کہ یا ایھا الذین آمنو، نبی پاک نے فرمایا، شکریہ تساں بڑی میں تسلی دیتی، حضور نے فرمایا کہ جسے دل وچ علی ہے اس دل چ ایمان سمجھے۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ جیڑا بندہ یہ دیکھ لو جی، مینوں جے بخار ہوندا ہوئے تو مینوں سب تو پہلا پتہ لگنا کہ تانوں لگنا۔ وہ یار ڈاکٹر نے بھی بعد وچ ویکھنا ہے، پہلا تو بندے نوں صاف لگدا ہے کہ میں بھی اس ویلے طبیعت کی ہے۔ جڑا بندہ اس موسم چ کوٹ پا کے بہندا ہے کوئی گل نہیں، اس دی طبیعت ہو سکتا ہے ناساز ہو جائے، جو کوٹ پا لوے ہو سکتا سردی لگدی اعتراض نہیں کرنا، کسے بکڑ ماری اعتراض نہیں کرنا، وہ اپنا وجود ہے نا۔ کئی بندے تو کہڑے موسم چ کہڑے کپڑے چھڈ پرا گل نوں، اونوں پتہ اپنی طبیعت دا آپ نوں تہاڈی خیر ہو جی، تہاڈا ایتھوں اٹھن تے دل پیا کردا وہ بھی تانوں پتہ ہے، بہن تے دل پیا کردا تانوں پتہ ہے، تانوں اس وقت کہ طبیعت تہاڈی کی ہے۔ ہر بندے نوں اپنی طبیعت دا پتہ ہے۔ مہربانی فرماؤ جڑے بندے نے روزہ رکھنا ہے نا، پہلا وہ نہ ایویں فضول نہ بھکھا نہ مرے،
پہلا اپنی طبیعت نو چیک کرے کہ میرے اندر کتے بغض علی تے نہیں. بہت شکریہ. جہاں اندر بغض علی ہے انہوں بھکھیا مرن دی کوئی ضرورت، کوئی فائدہ، کوئی فائدہ. بہت شکریہ کیونکہ روزہ صاحب ایمان تے فرض، صاحب ایمان تے واجب ہے. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. اگر پیغمبر دی حدیث نو ملا کے تشریح کراں، ترجمہ کراں تے پھر اے بندا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے علی کو چاہنے والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں. علی والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. ہن جناب علی ترے لفظ نے عربی دے، ایک لفظ فرض، ایک لفظ واجب، ایک لفظ کتبہ لکھ دینا. ترے وچ واجب ہی نے. فرض ہوئے تاں بھی ضروری ہے، واجب ہوئے تاں بھی ضروری ہے، لکھیا جائے تاں بھی ضروری ہے. ایتھے اللہ نے فرض استعمال نہیں فرمایا، واجب بھی استعمال نہیں فرمایا. اللہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ہم نے لکھ دیے. تہاڈی کیا بات ہے؟ روزے ہم نے تم پر لکھ دیے. اینو میں ذرا کوشش کرنا تو بچہ تک پہنچے لکھنا کی ہے. اصل گل ہے کہ لکھن والی جڑی گل واجب، یار واجب بھی کمال دا لفظ، فرض بھی کمال دا لفظ، روزے واجب نہیں. تو یہ چپ کر جو تو پھر سنت بن جائے. روزے واجب نہیں، روزے فرض نہیں، روزے ضروری نہیں. تے پھر کتبہ دا مطلب ہے کہ ہم نے لکھ دیے. لکھن والی گل کیوں کی تھی وہ تو میں دس. کئی باری بندے دعوت دے کے مولوی نو آندے نے بھی آئیں ضرور، وہ آندا آ جا ویکھ لیں، آندا ویکھ لیا آ جاں گا، اگا پیچھا نہ کر جائیں. وہ آندا یار میں تیرے 3-4 بار آکھیا میں آ جاں گا، ہور تینوں لکھ کے دیاں. میرا خیال ہن گل واضح ہو. میں تینوں 3 بار آکھیا 4 بار آکھیا میں ضرور آواں گا، اور میں تینوں یہ دا مطلب ہے لکھ کے دین والی گل پکی ہوندی ہے. سرگی کسے مرضی نال اٹھنا ہے انج اللہ تے لکھ کے دیتا ہے نا تینوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان والوں پر روزے لکھ دیے ہیں، لکھ دیے ہیں. اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے یا کتے سندا ہوئے تے او دے نال میری گل نہیں، او صرف سماعت کرے. گل میں ہن صرف شیعہ نہ کرن لگا جی. شیعہ حضرات کافی بیٹھے الحمدللہ، زیادہ تے تعداد شیعہ دی ہے نا، شیعہ نال گل کرن لگا. اہل سنت کو دوست بیٹھا ہوئے تو چپ کر کے سانو ویکھو، میرے نال مینوں ویکھو تے انہاں نوں ویکھو. گل اسی آپس وچ کرن لگے. اے جڑا شیعہ اس شیعہ نال میری گل ہے. رمضان دے وچ جڑا مریض بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں تے روزہ بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. میں دوبارہ عرض کروں، میں پہنا رمضان دے وچ دی گل پہ کرنا. رمضان دا چند نظر آ گیا، او دے وچ شیعہ ہوئے. شیعہ پہلی گل تے مریض بھی ہو نہ ہوئے، اللہ کرے بھی مریض نہ ہو. اچھا سفر بھی نہ کردا ہوئے، کدھر گھر ہوئے، مسافر بھی نہ ہوئے. مسافر تے تانوں پتہ ہے اللہ نے 2 چیزاں دی رعایت دتی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جڑا بندہ مریض ہے یا سفر تے ہے، خالق فرمان فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَى، او دوسرے دن کوئی مقرر کر لوے. وہ جدو مریض ہے تے نہ رکھے، مسافر ہے تے نہ رکھے روزہ، لیکن جدو مرض تو انہوں شفا مل جائے ادو رکھے. وہ جڑا رمضان چ رہ گیا سی نا، بڑا رمضان چ رہ گیا سی، عید تو بعد وہ مریض ٹھیک ہو گیا تے رکھے. تے تہاں سفر کیتا سی، ضروری سی سفر کرنا، تے تسے رہ گیا سفر چ روزہ رمضان دا تے عید تو بعد رکھے. اللہ فرماندا من ایام اخرى، پھر بعد چ رکھے، دوسرے دن رکھے، جدو فراغت دے دن ہو ادو رکھے. معاف بالکل نہیں، معاف تسی اگو مینوں نام ہی نہ سدو تے گل اے روزہ معاف نہیں جی. جڑا مریض ہے وہ صحت مند ہو کے رکھے، جڑا مسافر ہے جدو گھر آرام کرے ادو رکھے. جڑا بندہ مریض بھی نہیں، شیعہ ہو سی، مریض بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں تے روزہ بھی ہوتا نہیں، وہ گل کرن لگا یار تسی ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو، نہ تسی مریض ہو نہ تسی مسافر ہو، نہ آج روزے آئے نے. گل تے دھیان نہ سنو، میں صرف مثال پہ دینا. وہ میرے عزیزو جڑا شیعہ ہوئے، شیعہ مریض بھی، شیعہ اندر محبت علی ہے نا، وہ سانو تے لوکی مذاق نال بھی مومن آندے نے. جڑا بندہ سانو مذاق کردا نا، مذاق وہ بھی مومن آندا ہے. دوپہر نو ساری دنیا سموسے کھائے، شیعہ کھاندا ہوئے نا 12-1 بجے سموسا،
نال تینوں پوچھ دوں اے کون ہے؟ وہ آندا مومن ہی، تینوں نہیں پتا مومن ہی؟ مومن جو ہے یا علی تیری جتی تو میں سکلین وار دے ماں، حد مک گئی ہے جدن دا تینوں من لیا نا کسے مذاق بھی کیتا تے مومن ہی آکھیا منافق نہیں۔ کمال حیدر کرار نہ جدوں دی نسبت ہوئی ہے خدا دی قسم سانو لوگاں مذاق بھی کیتا نا تے مذاق نال بھی منافق نہیں آکھیا مومن ہی آکھیا تے جڑا باقاعدہ الحمدللہ مومن ہے او دے اندر محبت حیدر کرار ہے، عزادار شبیر ہے، وہ رمضان دے وچ مریض بھی نہیں مریض بھی نہیں تو دل کرتا بھی گل بچوں نگاہ چھڑے اگلی گل کرے اوتھے ہی مرنا، مریض بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں تے شیعہ بھی ہے تے روزہ بھی نہیں۔ ہن او میری گل دھیان نہ سنے شیعو، میں حیران ہاں پہ جڑا مریض بھی نہیں مسافر بھی نہیں تو روزہ شیعہ ہو کے نہیں رکھتا۔ میں حیران ہاں یار تہاڈی تے طبیعت ہی جدی نہیں۔ سار اٹھاؤ گے سار اٹھاؤ، میرا لوگ ویکھ کے گل سننی ہے کیونکہ میں تہاڈی طبیعت تو واقف ہوں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں گجراں رہنا تسی کھانے وال تے میں تہاڈی طبیعت نہیں جاندا۔ ساڈی ولایت تو طبیعت ملدی، ولایت ایک ایسا مشترکہ چیز ہے جہد تو میں تہاڈیاں طبیعتاں نوں جاننا۔ میں شیعہ تو حیران ہاں پہ بندہ شیعہ بھی ہوئے۔ تانوں گل دساں یہ ذاکر مولوی جڑے پڑھ دے نا بہت مجلساں، یعنی جی میں پڑھنا جی میں دوست سارے مصروف ترین جڑے ذاکر مولوی نے مصروف ترین، انہاں روزہ معاف نہیں۔ یہ گل ذہن چ رکھا جی تساں رمضان وچ انہاں دی روٹی دنے نہیں پکانی کیونکہ سانوں معاف ہی نہیں۔ چلو یار اسی کثیر السفر ہاں، کثیر السفر انہوں آتے ہیں جڑا ہر ویلے سفر چ رہندا انہوں معاف نہیں، جڑا کدی کدی کردا انہوں معاف نہیں۔ اور جڑا سفر کدی کدی کردا ہے انہوں روزہ معاف ہوندا ہے، وہ بعد وچ رکھدا ہے۔ جیسا تے روز سفر کرنا سانوں نہیں معاف۔ اس واسطے تساں رمضان المبارک وچ کسے مولوی ذاکر دی دنے روٹی نہ پکانی ہے نہ پوچھنی۔ ہاں اگر مریض ہے تو کر رہے مریض کھجا سے نہ ہوتا۔ کئی بندے بڑی بڑی دور آ کے اندر میں مریض ہاں تے بندہ پوچھے گھر مار کیوں کی لینا ہے مریض ہاں تو مسافر جڑا ہر ویلے دا سفر چھے ان تے روزہ معاف نہیں۔ اس واسطے اسی میں اتھے بھی پڑھانا جی رمضان چ بھی آ کے تے میں الحمدللہ شاہ کو میں پڑھنا لیکن تہاڈے کو رات کو پڑھنا کیسر شاہ کو رات کو پڑھنا رات کو پھر الحمدللہ رات ہی ہوندی ہے۔ وہ پھر کئی بار جدوں موٹر وے نہیں سی بنی ادوں روزہ رکھ کے جاندا سا، کئی باری ہن جا کے میں کر رکھ لینا تے کئی باری رستے چ گوجرے کدھر جا کے ٹائم ہو جاندا سی وہ پھر روزہ رکھ کے کر دینا۔ سانوں معاف نہیں جی یار میں اپنی گل پہ کر رہا میں تانوں کی آکھ سانوں روزہ معاف نہیں۔ اساں رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے، باہر صورت رکھنا ہوتا ہے۔ اس واسطے نہ سانوں تسی روزیاں دے وچ روٹی پوچھ کے ساڈی توہین نہ کریا کرو، سانوں معاف نہیں۔ اساں رکھیا ہوتا ہے ساڈا روزہ ہوتا ہے پکا۔ جڑا شیعہ ہے مسافر بھی نہیں تے مریض بھی نہیں تے شیعہ بھی پکا ہے تے روزہ بھی ہوتا نہیں۔ میں حیران ہاں ایڈا کتیبہ لفظ کتیبہ جے شیعہ نوں بھی نہ سمجھا سکیا تے میں کدی بھی کسی نہیں سمجھا سکنا۔ شیعو تہاڈا تے مزاج ہے وے تسی تے ہن تک انہاں بندیاں نال بول چال چھڈی ہے جنہاں نوں پیغمبر آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ دے۔ کیا بات ہے مولا بھائی تو شیعہ کے لوگ ہیں ساری دنیا انہیں تے راضی ہو سکتی ہے، اسی راضی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا راضی جی ہوں تے مولوی آکھن لگ پے پہ انہیں ٹھیک آکھیا سی نبی نوں پہ سانوں لوڑ کوئی نہیں، اسی وہ تے راضی نہیں، اسی شیعہ ماں جی اسی ایسے بندے تے راضی قیامت تک نہیں ہو سکتے جنہوں پیغمبر آکھیا پہ قلم دعات لے آؤ تے میں تانوں ایسی چیز لکھ دیاں تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اگوں بندیاں نے گلاں کیتیاں رولا پہ گیا، کچھ بندے کہنے لگے لکھوا لو، کچھ بندے کہنے لگے جی رہن دیو حضور دی طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے انہوں نے آرام کرن دیو، حالانکہ جی دی طبیعت خراب ہے وہ پہ اندر لے آؤ میں تو انہوں لکھ دیا۔ اگو بندے پہ انہوں نے طبیعت خراب ہے۔ دوسری گل ہے کہ اگر ہدایت دی ضرورت ہے تو ساڑھے کو اللہ دی کتاب ہے تو حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب کافی ہے۔ یہ جنہ بندیاں گل کیتی سی جنہیں شیعہ بیٹھے ہو تو انہوں زندگی چو چنگے لگے نے تو کہا کہ دسو یار نہیں لگے نہیں لگے۔ یہ دا مطلب ہے میں حیران ہاں نبی فرمایا لے آؤ تو انہوں میں لکھ دیا
میں لکھ دیاں تے جنہ نہیں لکھوایا سانو وہ چنگے نہیں لگتے جس قوم کو نبی تے لکھے دی اہمیت ہے اللہ دے لکھے دی گئی اہمیت ہے شکریہ شکریہ مہربانی قبلہ نبوت کا لکھنا اور ہے توحید کا لکھنا حالانکہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے پیغمبر کا لکھنا ہی اللہ کا لکھنا ہے اجے تک جڑے بندے انہاں نہ لڑے نے پہ تساں لکھوایا کیوں نہیں تساں لکھوایا کیوں نہیں اس گل تو لڑے ہو اللہ ساڈے تے جو روزہ لکھے ہے جیڑا بندہ روزہ نہیں نہ رکھدا انہاں تے غصہ کرن دا کوئی حق شکریہ کہ بلا مہربانی اگر انہوں تے غصہ ہے تو پھر اللہ نے لکھ دیتا ساڑھے تے روزہ وہ اسا الحمدللہ رکھنے اگلی گل خالق نے فرمائی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم فکر والی گل کوئی نہیں تواڈے تو پہلے بھی مومن ہے سن وہ بھی رکھ دے سن یعنی کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے مومنوں پر لکھے تھے اس طرح تم پر لکھے ہیں اور میں اپنا ترجمہ کچھ اپنی زبان بھی استعمال کروں یہ دی پنجابی یہ بندی ہے کہ جی میں اللہ فرماندہ ہوئے نہ وہ مر گئے سن تے نہ تساں مر جان تواڈی نوجوانوں کے آپ تساں مینوں بڑا حوصلہ دیتا پیچھے میرا لوگ رکھ دے رہے نے تے مر وہ بھی کوئی نہیں گئے تے تساں بھی کوئی نہیں مر جانا جی میں وہ مومنہ تے میں لکھے سن تواڈے تے بھی میں لکھے نے وہ بھی میری پابندی کر دے رہے تساں بھی پابندی کرنی ہے اے اللہ پاک نے جی مومنہ تے رکھے نے اے مومنہ واسطے نے صاحبان ایمان تے فرماندن من قبلکم تم سے پہلے بھی تھے کوئی میں روزہ رکھ کے مردہ بندہ نہیں ویکھیا کیونکہ روزے دے وچ بندہ مرن تے آ جائے اللہ فرماندہ افطار کر کوئی بات نہیں 12 بج گیا نے 1 بج گیا بندہ مرن تے آ گیا مارن واسطے تے اللہ نے رکھے ہی نہیں نا تہاڈا کی خیال ہے اللہ لوکاں دے وزن گھٹان واسطے روزے رکھے اللہ لوکاں دے منہ سکان واسطے روزے رکھے اللہ اس واسطے روزے رکھے نے کہ بندے منتاں کر ہائے 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 کر نہ میں تانوں دسنا میں کیا اللہ لا اکراہ فی الدین نالے نہ دین چ زبردستی کوئی نہیں اگر تو رکھوانا چاہے تے تکے نال بھی رکھوا سکنا پھر میں تکے نال نہیں رکھواندا مرضی نال اٹھ مرضی نال رکھ میں کہ اللہ روزہ ہے کیا اللہ فرمایا ہے میں تانوں منع کس ویلے کرنا سال چ 1 مہینے وچ وہ بھی مخصوص ٹائم ہے ایامن معدودات گنے چنے دن ہیں اور گنا چنا وقت ہے پابندی میں لگاتا ہوں کس لیے اللہ فرماتا صرف اس واسطے میں دیکھنا چاہنا میں تینوں ادوں بھی روزی دیتی ہے جدوں تو منہ رستے کھان دے قابل نہیں ہے صدقے جماعت میں تیری خوراک دا اوتھے بھی انتظام کیتا ہے جتھے تو منہ دے رستے کھا نہیں سکدا تیری ماں دا پیٹ سی غذا دی تینوں لوڑ سی 10 انسان تینوں غذا کنے دیتی اللہ فرماتا میں تیرے پیٹ دے اندر نالی لا کے تے تیری خوراک دا انتظام اوتھے کیتا ہے جتھے نہ تو کمان جوگا سے نہ تو لیون جوگا سے نہ تو کھان جوگا سے تینوں خوراک دی ضرورت سی اسا ماں دے پیٹ دے اندر تینوں غذا دیتی ہے نا ایویں تینوں سال بعد چیک کرنا ہے جڑا ہر ویلے کھواندا ہے او دے آکھے روکنا کہ نہیں روکدا با سبحان اللہ بھائی میں ہوں تسلی ہو گئی پورے مجمع نے تائید فرما اللہ خوش ہو گئی بس نہیں خیر ہوئے جناب مہربانی میری محنت سواگت ہو گئی تو سب مل پاتے ہیں خدا دی قسم رمضان دے قریب استقبال رمضان جڑا کھانے وال پہ ہوندہ ہے نا ایک کمال ہے یہ تو انہوں پتہ ہے فرج کار ہوندی ہے رمضان ایک کمال دی چیز ہے کمال دی چیز میں کہ اللہ رکھواندہ کیوں ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں متقی ایمان والو پریکٹس کرو تقوی کی تقوی کی جتھو اللہ روکے رک جانا اے تقوی ہے جتھو اللہ روکے اتھو رکنا تقوی ہے اللہ فرماندہ میں روک دینا کھانا نہیں اچھا جی پینا نہیں اچھا جی ٹھیک پابندیاں لگ جی ٹھیک کادے واسطے پریکٹس کادے واسطے تقوی واسطے میں کہ اللہ سانو مومن پہلا ویکھنا چاہنا ہے مومن تو بعد متقی ویکھنا چاہنا ہے کنجوس بندے نو کسے پوچھیا سی بھائی جی ایتھے کھلوتے ہو سکا مرضی نہ کھلوتا تو پہ کھلوتا سی ہو سکا چھاویں ہو جاؤ اوندا کی دن ہے تساں میری گل سن لی دھیان تو پہ کھلوتا سی بندہ کنجوس منگن والا منگدا ہی منگدا وہ کھلوتا سی تے منگن دی عادت تھی وہ تو پہ کھلوتا سی انہوں کسے بندے کا پائی جان دھوپ بہت ہے چھاویں ہو جاؤ ہو سکیا ہو جانا لیا کی دینا ہو سکیا خسمہ نو کھا
کھلوتا رہو. میں تے تینوں آکھیا سی چھاویں ہو جا. اسی ہاں جی سانو لالچی سمجھو. میں تے اپنی گل کرنا, میں لالچی ہاں. اللہ سانو آندا مومن ہو جاؤ. میں کہ پھر اللہ فرماتا روزہ رکھ کے متقی ہو جاؤ. میں کیا ہو جانے کی دینا ہے. سبحان اللہ. گل کرنا بہت شکریہ قبلہ. کئی بندے بڑے نا ایویں سادہ بڑے نے, ایویں بھولے منہ نال آکھ چھڑدے نے سانو جنت دا کوئی لالچ نہیں. حد موقع یہ تیرا نہیں دل کرتا حسنین دی جاگیر ویکھن تے. ایویں نہ گلا کریا کرو. اللہ فرماتا ہے حبیب بندوں سے کہہ کہ ہم نے تمہیں لالچی پیدا کیا ہے. اسی لالچی, میں لالچی ہوں جی جنت دا. میں لالچی ہوں جی ہر سال بیت اللہ دے زیارت کرن دا. میں لالچی ہوں شبیر دے روزے تے جان دا. لالچ پیڑے ہی تیری نہ ہوندے, چنگے بھی تے لالچ ہوندے نے. کہ اسی لالچ نہیں کرتے کہ ساڑھے بچے نیک ہو جائیں. اسی لالچ نہیں کرتے ساڑھے بچے روزگار تے لگ جائیں. یار اچھا لالچ. میں لالچی ہوں جی. او ہور نے جڑے آندے نے ہم تیری عبادت لالچ میں نہیں کرتے. او ہور نے میرے مولا علی فرماتے ہیں میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. علی تو تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے. میں اپنی گل کرنا شکریہ اللہ. اسی میں لالچی ہاں. میں کہ اللہ پہلا آنا یا ایھا الذین آمنو مومن ہو جو, پھر آنا لعلکم تتقون متقی ہو جو. ہو جانے ہیں. گل کرو اوکھے ہی ہوں, کام تے اوکھا ہی ہے, چلو ہونے ہیں. پہلا مومن ہونے ہیں تو پھر اس بعد متقی ہونے ہیں. گل کرو کی دین دے ہو. میرا خیال آواز آئے گی کہ اجے تین وہم ہے کہ میں کی دینا. روز سے کھلو کیا نا اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تو مومن ہو جا علی تیرا امیر ہو جائے گا, متقی بن جا علی تیرا امام ہو جائے. روزے دے سب تو بڑے انعام دا نام ولایت علی. علی نصیب ہوں ہے. میرا خیال ہے سموسے ویکھے نا تساں, سموسے دیاں کنیاں گٹھاں ہوندیاں. یارا تینوں نہ آگ بھی چھڑیا کی ہو گئے سموسے. اے جڑے 2-2:30 بجے سموسے نکلتے ہیں وہ بھی تو کسی واسطے نکل ہی جاندے. یارا 6 بجے روزہ کھلنا ہوئے تو سموسے 5 بجے کرنے چاہیے, تازے ہوندے. فریج تے رکھنے نہیں, یہ تازے چاہیے, لیکن 2-2:30 بجے نکلنے شروع ہو جاندے. بندے ادو بھی لے جاندے ہے نا شام واسطے. سبحان. اچھا جدا روزہ ہے وہ 2:30 بجے نہیں کھڑتا. جدا روزہ ہے وہ 3-4 بجے نہیں کھڑتا. وہ آندا ہونے لے آنے تازے لے. ٹھیک ہے. یہ دنے بندہ کار ہوئے, فریج بھی کار ہے, فروٹ وچ پیا ہے, کھیر پئی ہے, کسٹرڈ پیا ہے, بڑا کچھ پیا ہے. کلا بندہ کار ہے, کار کوئی جی نہیں. روزہ ادو ہوگے صحیح کھاندا نہیں. چلو چھڈو. سارے جی ہون اندر جا کے نہان لگا, اتو ٹوٹی چلائی ہے, تھلے کھلو کے اتو پانی پیاوندا ہے. پانی اتنے بھی ڈگتا ہے, منہ چ ڈگتا ہے. پچھلا ٹائم ہے, گرمی بڑی ہے, 4 بجے نے, 2-3 گھنٹے باقی نے. ادو بہت پڑکی لگی ہوندی ہے تے منہ کٹ کے وہ نہاندا ہے, اندر نہیں ایک قطرہ بھی جان دیندا. یہ مطلب ہے روزہ دسدا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود. صدقے جاواں, بہت شکریہ کرنا. یہ مطلب بندہ جانتا میں بندیاں کولوں غائب ہاں لیکن اللہ کولوں غائب. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ دنے سموسہ 2:30 بجے نکل جاتا ہے لیکن وہ حرام ہوتا ہے روزہ دار تے. جدا نہیں روزہ وہ کھا لیندا ہے لیکن روزہ دار انہوں حرام ہی سمجھتا ہے. شام نو رات ہوندی ہے نا اتم الصیام الی اللیل, تے وہی سموسہ, وہی بچ جناب مسالے, وہی بچ دھنیا, وہی سارا کچھ وہی. شام نو کہڑا سموسے نو تکبیر بندہ پاندا حلال کرن لگا بسم اللہ اللہ اکبر, کہ 2 بندیاں 2 گٹھاں سموسے دیاں پھڑیاں ہون تے تریجا ایک گٹھ نو پھڑ کے آکے بسم اللہ اللہ اکبر. ایویں حلال نہیں ہوندا. او نہیں اس طرح نہیں حلال کریدا. جدوں دی مرضی نہ ہوے اودوں حرام ہو جاندا. کمال جدوں دی رضا ہوے اودوں حلال ہو جاندا ہے. رمضان سب تو بڑا ثبوت پیش کردا ہے. اللہ ڈک کے نہ حلال چیزاں تو تے بندیاں نو دسدا ویکھ لے جدوں میری مرضی نہ ہوے حلال بھی حرام ہو جاندا. حلال میری رضا کا نام ہے. میرے عزیزو شام نو سموسے نو تکبیر نہیں پیندی, کوئی تسبیح نہیں پڑھی جاندی. جی میں دن ڈبدا رات آ جاندی بندے اندر جاؤ جی اس ویلے کھانا شروع کر دیں. دنے کی سی, دنے وہ مرضی نہیں سی.
رات نو کی ہے، رات نو دی مرضی ہے. ہن سوچ جس سموسے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے، جدو سموسا جائز نہیں، جس خلیفے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے، وہ خلافت جائز کیسے ہو جائے؟ سبحان. رمضان دے نال نال کو دلچسپ. سبحان. مہربانی جناب، بہت اچھا سماعت فرمائیں. ادھا ٹائم گزر گیا. لو شکریہ کہ بلا اللہ سانو متقی ویکھنا چاہتا، اللہ ساڈا تقوی ویکھنا چاہتا، اللہ سانو روک کے ویندا میرے کہن تے رکدا کہ نہیں رکدا. او تانوں میں دا فلسفہ دس دینا جی روزے دا کی ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میں سورہ مبارکہ الحجرات 13 نمبر آیت. اللہ فرماندا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی. عزت والا وہ ہے، مہربانی مہربانی متقی ہے. اللہ کے قریب عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرا خیال ہے اتنے محترم مجمع چے کہنے دا جواز بن گیا نا. پھر دراصل اللہ ہمیں با عزت دیکھنا چاہتا. صدقے جانا اللہ ہمیں متقی بنا کے صاحب عزت دیکھنا چاہتا ہے. شیطان ٹر پیا مٹھا مٹھا، وہ بھی اپنے کام میں ٹریا تو بھی ہے نا. رمضان ہے جی آیا نہیں، وہ ہنے ہی شروع ہو گیا مٹھا مٹھا بندے نو آگے آکھنا. ادھا گھنٹہ دن ود گیا جی، ادھا گھنٹہ دن تے کچھ دن رہندے نے 5-7 منٹ اور ود جانے. دن ود گیا، لمبا ہو گیا، گرمی آ گئی، سردی ٹر گئی. مشکل ہی نہیں یہو جہاں گلاں ذہن چ پاندا ہے. جیڑا انج دیاں گلاں ذہن چ پائے نا وہی شیطان ہے. صدقے سال اٹھاؤ جی. بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی. جیڑا بچے مین میخ کرے نا جی اللہ دی اطاعت سمجھو شیطان میرے آ کے تے میرے. جیڑا روزہ تے نماز دے متعلق ہے، یعنی میں اس طرح لفظ استعمال کر رہا ہوں، جیڑا تو انہوں روزے نماز دے متعلق لوز کردہ نا، لوز میں گنجائش دیندہ ہے، وہی شیطان. وہی شیطان. اللہ فرمانا میں تو انہوں باعزت دیکھنا چاہنا، تے شیطان سانو بزد کرنا چاہنا ہے. وہ آ کے مشورے دیندہ ہے، وہ تیرے روزے تے بیٹھا ہے چھڑ پر ساؤں تو نہ رکھیں گا تو کی پیا ہوتا ہے. بڑی بڑی پیڑیاں گلاں دسدا ہے. اللہ سانو باعزت ویکھنا چاہتا ہے. ہن میں مثال ایسی دینی ہے، پردہ دار بیٹھیاں نے میری ماما بہناں تیاں مرشد زادیاں. جہے بندے دا کدھرے روب نہ چلے تو پتہ ہے بیوی تے روب پا ہی سکتے. میرا حال اتنے بھی کوئی نہیں. جہے حالات میں پیا وینا، میں اپنے علاقے کی گل پہ کرنا جی، تہاڈی نہیں کرنا. ساڈے علاقے جس بندے نو کوئی نہ پوچھدا ہوئے، کدھرے وہ روب نہ چلتا ہوئے، وہ گھر آ کے بیوی تے سارا روب پاندا ہے. تو ہے کھورے کیویں دی، تو میرے واسطے جمی سا، چڑیل مینوں چمبڑ گئی ہے، نہ تیرے کو ٹائم دا پتہ، نہ تیرے کو روٹی دا. ایویں گلاں کر. جہاں بندہ اچھی اچھی بولتا تے سارا محلہ سنتا ہے کہ آج آ گیا گھر. کئی بندے دے آن دی اطلاع دین دی لوڑ نہیں ہوندی. انشاءاللہ سارے محلے نو پتہ لگ جاندا بھی آ گیا. وہ جہاں بندہ بیوی تے روب پاندا ہے، بیوی بیچاری پھر وہ مجبور ہو کے سن دی نہیں سن. ہن میں تانوں مثال دین لگا. وہ بندہ جڑا روز بیوی تے روب پاندا تے اچھی بولدا، او دا روزہ نہ ہوئے تو دی بیوی دا روزہ ہوئے، وہ دنے 12 بجے ہولی ہولی پوچھدا ہے روٹی مل جائے گی. تہاڈی کیا بات. لو جی گل پہنچانا مقصد ہوندا ہے، مثال دا مقصد گل پہنچانا. اتنا مینوں لطف آیا تہاڈے سنن. جڑا کچھ شکریہ قبلہ. اور روز تے بڑی اچھی بولدا سی. ہاں میں پہنا کتھے گئی ہیں اور روٹی نہیں پکی، اور میں سارے دن مر گیا بھوکا. انج کوندا سی، اج کی پہندا. گل سنیا جے، سنی نہیں گل، سنی نہیں گل، سنی نہ. میں پہنا گل سنا. روٹی یہ ہولی کیوں ہو گئی؟ یہ تو گجدا سی، یہ گجدا سی. ہائے ہائے بیوی بھی ہوئی ہے بیچاری، وہی ہے نا. انہوں پہ ہولی اندروں خطرہ ہے کہ جے نو ٹکا کے پوچھا نا روٹی تے اچھی سڑی آکھنا ہے. ساڈے کولوں نہیں بروزاں دیاں پکدیاں، نالے روزہ نہ رکھنا نالے روب پانا. وہ سمجھدا پہ میں محلے چ بدنام ہوں گا. ہن پتہ لگ گئی وہ دے آنکھیں لگے ہوئی ہے نا تے بے عزت بھی با عزت ہو. صدقے جاواں مولا تعالی جزائے خیر دے. بہت شکریہ جو دے آنکھیں وہ دی اطاعت کیتی ہے.
او دی اطاعت تو بعد جدی گھٹ عزت ہے نا خدا دی قسم او دی بھی عزت بات میرے محترم سامعین میں مومنین دے سامنے کھڑا میں نے تقوی سمجھانا اتنا آسان ہے خدا دی قسم ساری دنیا تے مشکل ہوئے گا ایتھے تقوی سمجھانا بالکل آسان ہے تقوی کی ہے تقوی ہے بچ جانا کتھوں بچنا جتھوں آنکھیں روکے اتھوں رک جانا اے تقوی ہے میں نے کسے تے دکھ نہیں لگتا کسے دا روزہ ہوئے کسے دا نہ ہوئے اس متقی پہ مجھے دکھ ہے جس کا امام علی ہے کیونکہ علی متقیوں کا امام ہے یہ تقوی ہے کی جی تقوی بچ جانا یقین کرو پوری دنیا دے بڑے بڑے متقی میں ویکھے نے لیکن اگر امام المتقین ویکھیا نا تیو میں اپنا امام ویکھے خدا دی قسم حضرت علی دے قریب ہو جاندہ بندہ ہو روحانی طور پہ جڑے میرے روزہ رکھتا ہے میں تو ایک چھوٹی جی مثال دینا ساڑھے پہلے کہ بوٹی دا نشیش بوٹی سمجھ دیں جی دا سدھا نا سردائی ہے ایک یار بوٹی کوٹ کے بندے پیندے نے او دا سدھا نا سردائی ہے او دا پٹھا نا بوٹی پانگ وہ بندہ ساڑھے پہلے پانگ دا نشیش سی او دا نام محمد علی سی ایک گجر سی او دا نام محمد علی محمد علی گجر گزرے آتے اس بوٹی پیندا سی تو او ساکھا محمد علی روزے کیوں نہیں رکھتا او ساکھا تسی رکھو جے جنہ دے کار مجھانے تے جنہ دے کار دودھ دے تے دہی ہیں ساڑھے تے گئی روزے ہوں دے اسی اگر کی پا کھانا ہے اگر بھوکے مارنے ہیں او ساکھا جے میں تنوں رکھوا دے ہوں سویرے سویرے پراٹھا مل جائے گا مکھن مل جائے گا دہی مل جائے گا لسی مل جائے گی وہ پھنس گیا کہنے لگا کوئی رکھوائے تو رکھیے نا انہوں نے میں رکھوانا انہیں ادھا رکھوا دیتا اتھوں میں گزریا پچھلے ٹائم انہوں روٹی دا پار کوئی نہیں سی سبحان اللہ انہوں دو دن بھی نہ لبدی دا کی پار سی روٹی انہوں وہ چہرہ نشئی سی یہ دا بوٹی دا پانگ دا اس گل میں بڑی کم دی کرنا وہ نہ لمحہ پیا سی تو میں گزریا میرے جن پنڈ دا جو سی وہ گزریا تو لمحہ مجید پیا تو اتنے گلا کپڑا پہ ہو گیا گرمی بہت سی گلا کپڑا اتنے پایا تو بیبیاں دو طرح پکھا پیاں چلنا تھا او دا منہ وہ کدی کدی بولے تے آنکھیں کی وہ آنکھیں میں پھاسدہ نہیں سا میرے تے چودھری محمد علی گجر نے ظلم کی پھر چپ کر جا میں کھلوتا میں کی حال چاچے محمد انہوں نے کوئی نہیں یار وہ پھر کوئی میں چاچا جی ہاں میں کی گل ہوئی آ محمد علی گجر میرے تے ظلم میں آنکھا میری گل دھیان نہ سن انہاں کہتے سن میں تو انہوں واقعہ پہ سنانا بنا کے نہیں سنا سامنے قرآن میں نہیں کرتا میں کہا چاچا جی جے تو سا رکھ ہی لیا ہے تے محمد علی گجر سواب واسطہ تو انہوں رکھوا ہی چھڑے ہیں تے اے نہ ہونا کھو کے ظلم ہو گیا تو انہیں بڑا میرے تے ظلم کیتا انجنا اٹھ کے روٹی کھا تینوں کہا ڈک دا محمد علی تینوں کیا کھڑا کھا بوٹی پی روٹی کھا وہ آندہ بوٹی کٹوائی ہے وہ دن علی کھولنگ تنگ سی نا نشہ جشن گل بچو کام دی جڑی لبی ہے نا ہوئے بھی میں کہا توں جو آنا میرے تو نے ظلم کیتا ہے اللہ دی عبادت چاہیے تے پھر ظلم بھی پیانا ہے محمد علی تیرے تے ظلم کیتا تو اٹھ کے روٹی کھا تینوں ڈکدا کیڑا تے اللہ کیڑا تینوں آ کے انج پھڑن لگا کھا لا اٹھ کے ہائے ہائے اس گل کیتی اوے اس آکھیا محمد علی سرگی جو کچھ کرنا سی وہ کر چھڑیا ہن گل اودے نال سیدھی ہو گئی کمال ہے اس آکھیا جو محمد علی کرنا سی نا وہ میرے نال کر گیا ہن میں تروڑنا نہیں ہن گل اودے نال سیدھی ہو گئی ہے اے دا مطلب ہے نشئی بھی روزہ رکھ لوے گل اودی اللہ نال ہو جانا شکریہ مہربانی خدا دی قسم روزے دار دی پورا دن اودے نال گل ہوندی ہے بھوک لگدی ہے تے نہیں کھاندا پیاس لگدی ہے تے نہیں پیندا ٹھنڈے پانی سامنے ہوندے نے تے آندا نہیں گل تے پھر اودے نال ہی ہے نا حالانکہ اندر بڑھ کے کھا بھی سکدا ہے لیکن میرے عزیزو پوری دنیا تے تقوی مشہور ہے بڑے بڑے متقی گزرے نے لیکن میرا پیر صرف متقی نہیں سار اٹھاؤ بھائی امام المتقی میں یاد رکھنا ہر بندے دا تقوی مختلف ہے اجنے بندے بیٹھے نے سارے الحمدللہ متقی بیٹھے نے کس معاملے مثال دے طور تے اسی سور دا گوشت کھانے ہیں نہیں کھاندے یہ دا مطلب ہے سور دے گوشت دے متعلق اسی متقی ہیں
مصیبت ہے یار متقی دا مطلب ہے کہ پرہیز کرنے نہیں کھاندے پاکستان تے او ملک ہے جتے شوگر والے سارے رسگولے کھا کے تے فرماندے نے کہ میرے والی چاہ چ چینی نہ پایا جما پرہیز کرنا یارا پرہیز کیویں دی پرہیز تو کرنا اللہ دے بندے میرے عزیزو میں سور دی گوشت دی گل کیتی اسی کھانے نہیں کھاندے خدا دی قسم اسی او دے متعلق متقی ہیں جڑا بندہ شراب نہیں پیندا اس ویکھی بھی نہیں اس چکھی بھی نہیں یہ دا مطلب ہے باقی گلاں چھڈو شراب دے متعلق تے متقی ہیں کی میں آ بیٹھا میں ایک پنڈ گیا اتھے میں آکھیا سود دے پیسے کھاندا ہے اللہ نال جنگ کر دے اللہ فرماندا تو غریب نو تنگ کیتا تیری میری لڑائی ہے جیوں مجمع چپ کیتا جیوں چپ کیتا گم میں گیا باہر نکل کے میں بندے نے پوچھا انہاں کی ہویا کہندا سارا پنڈ سود کھاندا تو کتے مسئلہ لے کے جے شراب دی مثال میں دے ہی بیٹھا تو ہی چپ کیوں ہو گیا ٹکا کے بولیا کرو ایہو جہا معاملہ سیا لو میں آ بیٹھا کہ جڑا بندہ شراب دیکھی بھی نہیں شراب چکھی نہیں شراب دی خوشبو بو بھی نہیں جانتا پہ بو دی کیسی ہے یہ دا مطلب باقی معاملات جو متقی نام ہی ہوئے شراب دے متعلق تے متقی ہے مولا تو انہوں جزا دے شکریہ قبلہ یہ تقوی اپنا اپنا ہوتا ہے تو مختلف چیزاں دا تقوی ہوتا ہے کنہ کوئی متقی ہے کنہ کوئی متقی ہے یہ دس کے تو کوئی جاس لین لگا میرے عزیزو جننے بندے بیٹھے نے الحمدللہ صاحبان تقوی بیٹھے نے لیکن کسے شاید لو تقوی ہے کسے لو نہیں کئی بندے سگریٹ بھی نہیں پیندے میں یورپ ایک ملک گیا تو میرے سامان کھول لگ پی بی کے سامان کھول وہ مینو آندی ہے پیو چرس ہے تیرے کو میں کہا بھن جی میں سگریٹ ہی نہیں پیندا چرس دودھ رل تے نہ کھانے سگریٹ جی پیندی ہے تو میں سگریٹ ہی نہیں پیندا یہ دا مطلب سگریٹ نہیں پیندا وہ پھر سگریٹ دا بھی متقی ہے جیڑا بندہ آندا نا میں سگریٹ بھی کدی نہیں پیتا بندے نے یار کمال ہے جڑے سگریٹ پین والے نے وہ سمجھدے نے یار ٹھیک ہے یہ دے معاملے چ متقی یہ متقی دی تقوی دی عمر وکھری وکھری ہوندی ہے کئی بندے 60 سال دے ہو کے شراب چھڑ دے وہ آندے نے میں چھڑ دتی وہ 80 سال دے ہو کے فوت ہوندے نے انہاں دی کل عمر 80 سال ہے تے تقوی دی عمر 20 سال صدقے جاواں تو سنن تو صدقے میں انہا 60 سال دی عمر ہے جو اسے چھڑ دیتا شراب 80 سال دا ہو کے فوت ہو گیا قبر تے کنی عمر لکھی اور یار 80 سال تے تقوی دی کنی عمر ہے 20 سال ایک بندے نے 50 سال تو بعد سود کھانا چھڑ دیتا ہے 100 سال دا ہو کے مردا ہے کل عمر ہے 100 سال تے تقوی دی عمر اینی گل ہو گئی ہے مجلس ایک بندے نے 65 سالہ بعد بت چھڑے نے سبحان اللہ مولا بھی تو مجھے ہے 65 سالہ بعد بہت چھڑ دیتے ہیں وہ 70 سال دا ہو کے فوت ہو گیا 65 سال عمر سے بہت چھڑے نے 70 سال دا فوت ہو گیا باپے دی عمر 70 سال ہے تے تقوی دی عمر 5 سال ہے قرآن تے میرا ہاتھ تھی علی دی جنی عمر ہے ساری تقوی دی کمال ہے بہت شکریہ یار میں امام المتقین کا پڑھ صدقہ جامع جنی میرے نبی دی جنی عمر ہے ساری تقوی دی عمر سورہ مبارکہ الحجر ہے آیت دا نمبر 72 ہے 14واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے امرکا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تیری ساری عمر کی قسم مجھے تیری ساری عمر کی قسم اس شے کی اٹھائی جاتی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو لوگ اندر قرآن دی قسم چونکہ قرآن بے عیب ہے اللہ دی قسم چونکہ اللہ بے عیب ہے علم دی قسم علم بھی بے عیب ہے علمدار بھی بے عیب ہے لوگ اندر میں نے خون حسین دی قسم یہ مطلب خون حسین بھی بے عیب ہے جنہوں قسم ہی بے عیب دی اٹھائی جاندی ہے تے اللہ فرما رہا ہے میرے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم تیری ساری عمر کی قسم جتنی نبی کی عمر ہے ساری قسم کے قابل ہے یہ مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے اور او دی جگہ تے پھپدا ہی ہوئے جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جدا بڑھاپا نبی دا بڑھاپے جیسا ہوئے بچہ کھڑا ہو چھتی تاکہ مجلس جلدی کلیئر کریے مکائیے ٹائم کافی ہو گیا اے بچہ جی سور دا گوشت نہیں کھانا شیعہ ہو تو سی شیعہ ہو تو پھر میرا خرگوش بھی تو نہیں کھانا ٹھیک ہے انہوں نے کہا خرگوش پکدا ہی نہیں ایدہ تقوی
ایدہ تقوی دی بنیاد وہ بندہ ہے جدے دسترخوان تو ایک کھاندہ صدقہ جاؤں کی کیا بات ہے کتھوں تقوی شروع کرا میں مولا تو انہوں جزا دے رہے بہت شکریہ کہ بلا اے بچہ جنہا اٹھے ہے وہ سکیا سور دا گوشت میں نہیں کھاندا سور دا گوشت سارے مسلمان نہیں کھاندے چونکہ شیعہ خرگوش بھی نہیں کھاندے وہ اندر میں خرگوش بھی نہیں کھاندا وجہ کی ہے انہوں ساڑھے علاقے چنگیر آندے نے کسے چنگیر تے بیٹھا ہے جیسے چنگیر تو کھاندا نا اوتھے شیوہ نہ پک دیا نے نہ اوتھے شراب ہوندی ہے نہ سور دا گوشت ہوندا ہے اے دا مطلب اس بچے دا تقوی ہونے ہی شروع ہو گیا ہونے ہی کیا بات ہے جنہا 60 سالہ دا ہو کے کلمہ پڑھے او دا تقوی اور ہے جدہ دسترخوان بچپن تو پاک ہوئے او دا تقوی اور ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اے بچہ او کھاندہ ہے جو اے دے گھر پکتا ہے میرے بچے او کھاندے نے جنہا میرے حال پکتا ہے محمد او کھاندے سن جنہا ابو طالب حال پکتا ہے علی او کھاندہ سی جنہا محمد حال پکتا ہے تو آڈے تقوی تو سب خیر ہو مولا تو انہوں جزائے خیر یہ دا مطلب ہے مولا علی دے مقدر ویکھو کہ بچپن ہی نبی دی گود وچ گزرے تو انہوں پتہ ہے بڑا بڑا بندیاں نو شوق ہے شوق بندیاں نو بہت ہے مولا علی کوئی ایسی کمال دی ذات ہے بڑے لوگاں دا دل کردہ ہے اسی بھی اپنے لیڈر نو علی دے نال کھلار کے آکیے کچھ فرق نہیں کچھ فرق نہیں دل بندیاں دا بڑا کردہ ہے میرا تو کھلی گل ہے جی میں تو دی لڑائی دی گل ہی نہیں کی تھی میں تو قرآن دا واسطہ پہ دینا اے او علاقے چ میں کھلوتا ہوں جتھے دیو بندی بھی علی نال محبت کرنا اے دو بڑی گل میں نہیں کر سکتا خدا دی قسم علاقہ ایسا ہے طارق جمیل نے منہ تو دیتا دیو بندیاں طارق جمیل صاحب نے منہ تو دیتا دیو بندیاں دا جنہیں لوگ آندے سمجھے اے نہیں مندے اے نہیں مندے اے نہیں مندے ایک تو اس مکا چھڑی گئے ایک تو اس مکا چھڑی گئے ہو سکے جب سے میں نے حدیث غدیر پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا مولا علی کہتا مولا علی کہتا ہوں اگلی گل دا کسے انٹرویو لیا ہے انہوں نے کہا جی لوگ تو اڑتے شیعت دا شک کر دینے ہو سکے کر دے رہن میں شیعہ ہے تو کوئی نہیں ویسے اگر علی کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں انشاءاللہ نا اے اوڑی اوڑی نا اے ساڑھے ہر ساجرے شیعہ بات جاندے نا وہ ساڑھی وجہ تو نہیں بات دے وہ ہی کڑ چھڑ دے پرلے پسوں کڈی ہوندے نو ساڑھے جو بندے لڑ جاؤ کی کیتا جائے جڑا اہل بیت دی گل کرے وہی شیعہ جڑا اہل بیت دی گل اے دو بندے تے میں پکے ویکھے نے ایک طاہر القادری نو لوگ شک کردے سن پہلے وہ سی بڑے ترلے کیتے نے میں کو نہیں شیعہ تے نہ وہ شیعہ ہے نہ یہ شیعہ نے یہ بھی محبت اہل بیت دی گل کردے نے ایک گل ثابت ہو گئی ہے پرانا زمانہ تے سب ویکھیا نہیں نبی پاک دا اے زمانہ سا ویکھیا ہے میں اپنے زمانے دی گل کرنا ایتھے دیوبندی بھی اہل بیت دی گل کرے تے لوگ شیعت دا شک کر دینے سنی بھی اہل بیت دی گل کرے تے لوگ شیعت دا شک کر دینے یہ دا مطلب اس زمانے نے طے کر دیتا ہے انہاں نال محبت ہی ہو کر دینے جڑے شیعہ ہاں تو کیونکہ بندے دا شک کرنا دلیل ہے مولا تو انہوں جزا دے رہے میں ایسے علاقے چ کھلوتا ہوں میں قرآن دی عقائد پڑھ کے تواڈے کول تقوی معیار تقوی دسن لگا اپنے پیر دا اساں روزے نہیں رکھنے تے کنے رکھنے نے ساڈا پیر امام المتقین ہے روزے پہلا بڑے سخت ہوندے سن ہن کوئی سوکھے نے کیونکہ ادو ہور بھی پابندیاں ہوندیاں سن وہ میں تے دس نہیں سکدا پر وچوں وچوں تانوں پتہ لگ ہی جائے ہن تے کھان پین تے دنے پابندی ہوندی ہے نا جدو روزے نوے نوے آئے نا کیا بات ہے نوے نوے روزے تے نوے نوے مسلمان تواڈی کیا بات ہے نوے نوے روزے او یارا جدو روزے اترے نے نوے نوے ادو مسلمان بھی نوے نوے سن ادو سختی سی زیادہ ہن تے سوکھے ہو گیا جی پر قرآن کوئی پڑھے کی کری قرآن پڑھ دیں جی میں روٹی پانی کھان تے دنے پابندی ہوندی ہے نا ادو راتاں نو ہی پابندی ہوندیاں سن کچھ شادی شدہ لوگاں تے ادو اگلی گل میں نہیں کر سکتا میں کیپسول دی دوائی ہے کیپسول چ رکھ کے دین لگا ایک قرآن نہ ہوندا تو میں کدی نہ پڑھتا لیکن اللہ ایڈا اشتہار کڈیا تو میں بھی نہیں چکتا اشتہار ہے نا اللہ پاک نے پابندی لائی سی راتاں نو اللہ فرماندا ہے خبردار علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم
اللہ نے جان لیا کہ تم امانت میں خیانت کر میرے لوگ ہم نے دیکھ لیا کہ تم امانت میں خیانت کرتے ہو. امانت میں خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی. وہ یار کئی معاملات نے میں تم دسنا. جیڑا بچہ اپنی ہمشیرہ نو کالج وچ اتار کے کالج دے بوئے کے اتار کے تے آپ دوجے بچیاں نے رکشے دے پیچھے مٹھا مٹھا لگ جاندہ ہے. حالانکہ رکشے نالوں موٹر سائیکل تیز ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی مگر جاندہ ہے. وہ پیسوں میں خیانت نہیں کر رہا, آنکھ میں خیانت کر رہا. صدقے جاواں مولا تو انہوں جزا دینا. ایک ہی مثال کافی ہے میرے دوستو. یہ مطلب ہے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری سارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنہ دی نہیں ہوئی انہوں دے ہون دی دعا واسطے ایک درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نو دیکھو جی آخری گل ہے, پابندی لگی سی, پابندی ہے سی. اللہ فرمایا عالم اللہ, جان لیا اللہ نے. سورہ مبارکہ بقرہ 187 نمبر آئے تھے. میں کو تاریخ پہ پڑھنا, میں تے مناظرہ بھی پڑھا تھی انشاءاللہ قرآن سے پڑھنا. اللہ فرماتا ہے انکم کنتم تختانون, تم خیانت کرتے تھے, جان لیا اللہ نے, انفسکم, اپنی جانوں کے ساتھ, اپنے نفسوں کے ساتھ. پھر اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم, پھر اللہ مہربان ہو گیا. وعفا عنکم, پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دی. اور صرف معاف نہیں کیا, اللہ نے قانون ہی واپس لے لیا. جاگ دے بندے نہ میری گل تہاڈی خیر ہوئے, مولا تانوں جزا دے. میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے ہم نے قانون ہی واپس لے لیا. کیوں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. اب وہ جو پابندی تھی نا تمہارے درمیان وہ ہم نے واپس لے لی ہے. اب وہ ہم نے جائز قرار دے دی ہے, چونکہ ہم نے منع تو کیا تھا لیکن تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. خیانت کی اساں تو نہیں کی تھی, ساڈے آبیاں بھی نہیں کی تھی. اس دور دے کو مومن سان, سبحان اللہ. نہیں کون مومن سان ہوتا, کون مسلمان سان ہوتا, انہیں کچھ کیتا ہوئے گا. ساڑھے واسطے تو سہولت پیدا ہوئی ہے لیکن کیتا تو نہیں نا. یہ مطلب ہے بندے ایسے تھے جو مومن بھی تھے, مسلمان بھی تھے, اور سپیریئر کوالٹی کے مومن تھے. نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے مومن, نبی کے ساتھ روزہ افطار کرنے والے مومن. حسن کس سے خیانت کی؟ اپنے نفسوں سے, اپنی جانوں سے خیانت کی. میں قرآن ہاتھ لے کے علماء کے گزارش کرنا, جو اپنے نفسوں سے خیانت کر جائیں اللہ دین جیسی امانت اس کے سپرد کیسے. تو غور ہی نہیں فرمایا, تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. یہ لوگوں کے نفس تھے جن کے ساتھ لوگوں نے خیانت کی. اور اللہ میرے نبی نو آندہ میرے حبیب یزکیہم, تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہیں. جو نفس خیانت کر جائیں وہ نفس اور ہیں, اور جن نفسوں کو دھونے آئے اس کا نفس اور ہے. علی دے امام المتقین ان کی دلیل فراہم کر رہے ہیں. جاگ دے بندے نال میری گل ہے. اے بادام دماغ واسطے چنگے ہوندے نے جی. آتے 4-5 بادام بندہ منہ چ پا کے بغیر بھنن تو سارا دن آنجا جی کردا پھر کوئی دماغ نو اثر ہوئے گا؟ اوے پنو گے تو پھر ہوئے گا بچوں کٹو گے تھے. قرآن دا نام جے, اے قرآن چو گریاں کڈو. خدا دی قسم کھولو آیتاں نو سمجھو انہاں چ کی لکھیا ہے. بادام جڑے بندے نو اندر دی سمجھ نہ آئی سمجھو سنے پلاسٹک ٹافی کھائی جاندہ. پنن تو بغیر ہی بادام منہ چ کھولی جاندہ ہے, کوئی فائدہ نہیں جونا. پندے بادام کھول دیا ساری گل. اللہ فرماتا وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. رکھ قرآن تے ہاتھ, جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی وہ اس کے برابر آ جائیں گے جسے محمد مبالہ میں لے جا کے کہے انفسنا وانفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاؤ. جی پہنچ گئی یہ گفتگو. میرے عزیزوں, آل اطہار دا تقوی کمال دا تقوی. آل اطہار دا تقوی دی بابا جی آخری گل کر رہے ہیں. سور کا گوشت, شراب,
حرام چیزیں، اور یہ تو سب مسلمانوں پہ حرام ہیں۔ آل محمد کا تقوی یہ ہے کہ ان پر وہ بھی حرام ہے جو سب مومنوں پر جائز ہے۔ واہ، کیسا شاہ صاحب سید بیٹھے نے، سید بیٹھے نا، شاہ جی بیٹھے نے، شاہ صاحب بیٹھے نے، شاہ صاحب بیٹھے نے، یہ صدقہ انہاں تے حرام ہے، صدقہ سجدہ تے حرام ہے، ساڈے تے میں غیر سید ہوں، ساڈے تے حلال ہے۔ اندازہ لاؤ، اندازہ لاؤ، ایک شے ساڈے تے حلال ہے تے انہاں تے حرام ہے۔ سید ہونے واسطے اولاد علی ہونا ضرور ہے۔ کتھوں تک علی دا تقوی اثر پیا کر، سارے اٹھاؤ بھائی، ساری دنیا تے صدقہ حلال ہے، زرداری صاحب تے بھی حلال ہے۔ چلو اور میں مسئلہ کیا کرنا، سید ہے زرداری، نواز شریف صاحب سید نے نہیں، یہ مطلب نہیں لوڑ نہیں، انہوں نے امیر آدمی نے، ویسے غریب ہو جائیں تو کھا سکتے ہیں، آئے جنہیں بھی غریب ہو جائیں نہیں کھا سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں نہ کھا سکتے، یہ مطلب ہے بھی انہاں دا کمال دا تقوی ہے۔ اور جس کی نسل کا آج تک حلال حرام کا فرق ہے، وہ بندے اس کے برابر کیسے آ جائیں؟ نسل علی دا قبلہ مکروہ دا فرق بھی نہیں، حلال حرام دا فرق ہے۔ اے اہل بیت نے جنہاں تے اللہ نے صدقہ حرام کر کے قیامت تک پوری کائنات تے واضح کیتا ہے، ان کے حلال بھی الگ ہے، ان کے قواعد و ضوابط بھی الگ ہے۔ ایک خاندان نو اللہ اس میں زندہ رکھے ہے۔ یقین کرو اگر اس تقوی دے معیار نو بندے پہچان جاندے، علی دیاں تیاں انیاں دکھی نہ جاندے۔ میں تنوں صحیح گل دساں، خدا دی قسم ویر قتل ہوئے نے سامنے تے ویراں دیاں لاشاں کو لنگی ہے تے پھر لوگاں مارے ہیں، منہ ویکھن آئی ہے تے پھر لوگاں مارے ہیں، لاش کو گزری ہے تے پھر لوگاں مارے ہیں، تے دکھ بی بی نو سب تو زیادہ ادو ہے جدو لوگاں صدقے دیا کھجوراں سٹیاں، ادو مدینے نے منہ کر کے فرماتی تھی نانا امت نو سمجھا۔ آباد رہو، دعا کریے۔ تواڈے عالم دین بہت بڑے نے طارق امیر صاحب، طارق امیر صاحب دی گل میں ہر دعا چ کرنا قدرتاً انہاں دا نام آ جاندا ہے۔ وہ فرماندے نے لوگوں جب اللہ سے مانگو تو رو رو کے مانگا کرو، رو رو کے۔ وہ فرماندے نے کچھ یاد کرو لیکن روو، ماں باپ فوت ہو گئے نے یاد کرو، غربت نو یاد کرو، جیڑی بھی شے کو یاد کرو، روو، روندے تے ترس کردا ہے۔ تو پھر میں مجلساں چاہنا ہونا میں کہ قبلہ تسی تے کوشش کرا کرا کے رواندے ہو نا پہ، ساڈے مقدر چ اللہ نے گریا انج لکھے ہے کہ اے میں بچہ بھی اٹھ کے کھلو کے اتھے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندہ ہے، قریب دا باہر آ جاندہ ہے۔ میرے عزیزو اے دو آنسو میرا ایک آ گیا ہے، دوجے آنسو تے منو آکھے نے دعا کرنی ہے، میں اکھ تار ہوندی ہے تے میں دعا کر دینا، لمبی مجلس نہیں۔ بی بی کنیز سی جناب سیدہ دی، 5 سال دی ویڑے چاہی، جوان ہو گئی، کوفے چ حضرت علی اپنی دارالحکومت لے گئے، اے جوان ہو گئی، اس گھر چ پلدی پلدی حضرت حسنین نے جناب حسین بو کلثوم نے خود دی شادی کوفے چ کیتی کنیز سی، نہ دا جے میں نہیں دستا انہیں دسنا۔ ماں کو آئی سی 5 سال دی پلدی جوان ہو گئی، کوفے چ شادی کیتی، امیر المومنین دی شہادت ہو گئی، زہرا دیاں تیاں مدینے ٹر پیاں واپس، تے اے آ کے کہنے لگی بی بی تسی ہن کتے چلے؟ بی بی فرمایا کوفہ ساڈے قابل نہیں۔ کہنے لگی تے میں فرمایا تو ایتھے ہی رہو، تیرا شوہر ایتھے رہے، تہاڈا کاروبار ایتھے رہے، تو کیوں جانا؟ وہ رو پئی تے رو کے کہنے لگی بی بی میں تے زندگی تہاڈے نال گزاری، 5 سال دی میرے پیو تہاڈے خدمت پیش کیتی، یہودی سے میرا پیو مسلمان ہو گیا تے میں نے اس کنیز بطول بنایا تے پھر میں تے تہاڈے گھر رہن دی عادی ہو چکی ہوں، میں روز تہاڈے کول آؤنی ہوں، تہاڈے کول میں قرآن پڑھیا تے تہاڈے ویراں دی چہرے ویکھ کے میں عبادت کرنی تے تسی ٹر چلے ہو تے میرا گزارا کیویں ہوے گا؟ مومن دے دل نو ہتھ پے جائے گا، ایویں میرا آنسو نہیں آیا۔ بی بی فرمایا تو فکر نہ کر، میں پھر کسے ویلے کوفے آؤں۔ میرا خیال ہے جی آئے بلند ہوئی ہے، بندیاں نواں بندہ تے آکھے گا کیویں روندے نے، اصل وچ انہاں بندیاں نو پتہ ہے جدوں ہون آئی ہے ادوں ہور حالت سی، جدوں دوبارہ بی بی آکھے نا پھر آواں گی تے انتظار کردی رہی تے جدوں دوبارہ بی بی آئی ہے نا ادوں تساں میرے نو ویکھنا دن پہ ڈبدا میں چھڈن لگا، جدوں دوبارہ بی بی اودے بوہے کو گزری ہے نا، اودے بوہے کو جدی شادی آپ کیتی سی
جنہوں شادی دے تحفے امام حسن نے وکھرے دیتے، امام حسین نے وکھرے دیتے، زہرا دیاں تیاں نے وکھرے دیتے۔ یہ اپنی بیٹی 5 سال دی ہو چکی سی جدو زہرا دی تی آنج گزری ہو دے پورے۔ کیا بات ہے تو نے سنے، آنج گزری ہے جڑے بڑے بطول دی تھی دے بوے کو لنگی ہے نہیں۔ اس ویلے حضرت زینب دے چہرے تے وال سن، والا نے پردہ بنایا سی تے چٹے وال جتھے مکدے سن پہ بی بی دے، یارا آنج کل لٹکے سن وال، وہ جتھے وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے کر لوگاں ماریا سی پتھر۔ ایک ڈھول بجے، شور اٹھیا، باجے بجے، یہ دی 5 سال دی بچی کہنے لگی اماں میں ویکھ کے آواں گلی چ کی ہے۔ اس منع کیتا لیکن بچی چھوٹی سی کہنے لگی اماں میں ویکھ کے واپس آ جانی ہے، میں اپنی چھت تے کھلواں گی۔ یہ چھت تے بچی آئی، اس آوندیاں سار ڈھول بھل گئی، سر شبیر دا ایک ویکھیا۔ اس تو بعد سیدھی نظر جناب سکینہ تے پئی، چونکہ وہ ہم سن سی اس واسطے انہیں دلچسپی ہوئی کہ یہ چھوٹی جی بچی بھی قید ہوئی۔ وہ قریب آ کے ویکھیا نا اس غور نال، ادو بی بی سکینہ حضرت زینب نو پہ فرماندے سن کہ پھپھی اگر میرے گلے دی رسی ٹھلی ہوگی نا تھوڑی تو میرا دل کردا میں بابے دا منہ ویکھاں، دوسرا میری گلا نہ خشک ہو چکا ہے، ایک گھٹ پانی دا مل جائے نا تو میں تہاڈے نال اچھے طریقے نال گل کر سکاں۔ یہ 2-3 گلاں سنیاں، پھپھی میں پیو دا سر ویکھنا چاہنی ہاں۔ اس بچی نو ساب لگ گیا، چھوٹی بچی دی اے پھپھی تے او جڑا ایدا بھرا ہے تے اس بچی دا پیو ہے۔ 2-4 گلاں اس محسوس کیتیاں تے روندی تھلے آ گئی تے ماں تے گل چ باواں پا کے کہن لگی اماں کوٹھے تے آ میں تینوں قیدنا وکھاویں۔ وہ حیران ہو کے کہن لگی قافلہ جڑا گزردا ہے وہ قیدنا بھی ہے نا؟ آندے سن قیدی آئے نے قیدی آئے نے قیدنا۔ اس آخیا اماں قیدنا تے شریف قیدنا۔ اس آخیا 5 سالہ دی عمر چ تینوں کیویں شرافت دا پتہ لگ گیا؟ اس آخیا اماں قیدنا ایڈیاں شریف نے، بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں منگدیاں، پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں منگدیاں، دھوپ لگتی ہے تو سایہ نہیں منگدیاں، جدا گلے جو رسی کشادہ تھوڑی جی ہوندی ہے نا وہ آندی ہے واہ حجابہ ہارے میرا پردہ۔ ہو سکیا پردے نو رون والیاں شریف بی بی ہو سکیا تینوں میں اس واسطے چھت تے لے جانا چاہنی ہوں، میں تینوں اپنے جیڈی ایک قیدن وکھانی، جدوں اس آخیا نا میں تینوں چھوٹی قیدن وکھانی ہے، تی نے گل کیتی ہے تہاڈا دل انج ہو جانا۔ تسی مومن آزادار بیٹھے ہو پرانے، وہ تی نو نال لا کے کہنے لگی چپ کر، آرام نہ رو نہ میرے نال آرام نہ گل کر۔ اس آرام نال بیٹھی ہو سکیا اماں چھت تے آ میں تینوں چھوٹی قیدن وکھاں۔ ہو سکیا بیٹا تیرا پیو پردیس ہے، نوکرانی گھر موجود ہے تے باہر غلام بھی موجود ہے، تینوں پتہ ہے نہ میں کدی چھت تے گئی ہوں تے نہ میں کدی بازار گئی، تو مینوں جاندی نہیں، تو مینوں جاندی ہوندی نا تے اسرار نہ کر دی کہ میں نہ چھت تے آ۔ حیران ہو کے کہنے لگی اماں تے تو میری اماں ہے، تیرا ہور بھی کوئی تعارف ہے؟ ہو سکیا ہور ہے بیٹا، تو وڈی ہوئے گی تے تینوں پتہ لگے گا میں بی بی زینب دی کنیز ہوں۔ میں کسے غیر محرم دا منہ نہیں ویکھ سکتی، میں پردہ زہرا دیاں تیاں کولوں سکھیا ہے۔ وہ بچی نو پتہ لگا نا ذہن چ کوئی وڈیاں بیبیاں دی عزت ہے، کہن لگی وہ جنہاں کولوں پردہ سکھیا ہی نہ تینوں انہاں دی قسم ہی ایک باری میرے نال چھڈ دے آ، ہو سکے قسم وڈی دتی آ، آرام نال میرے نال گل کر، مینوں کیوں لے جانا چاہنی ہے؟ ہو سکے اماں 3 تینوں گلاں دسنیاں، ایک جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا برداشت تو باہر نکلنا، کہنے لگی جڑی میرے جڈی قیدن ہے ہو کے لے کے کہنے لگی اماں او دا پیو کسے قتل کر چھڑے، صدقے جاواں کدی نہ رہو کسے کا میں دوجا ہو سکے اماں او دا پیو بھی قتل ہو گیا، دوجا تینوں گل دساں چھوٹی قیدن نو کسے منہ تے ماریا ہے، تیسری نشانی ہو سکے 2 کناں چوں کسے او دیاں بالیاں کھچیاں نے تے کانوں دے زخمی نے، پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں تے جڑے ہاتھ رکھنے سانو پیچھے بندے۔ آخری گل اس کیتی ہے تے ممیاں کر کے چھڈن لگا، اس بھولے منہ نال کیتی ہے تواڈے اندر گل پہنچ گئی نا جس دل و دماغ وچ تے میرا خیال ہے شاید گریا ہو جائے تے دعاواں دی قبولیت دا وقت آ جائے۔ کہن لگی اماں باپ بھی او دا قتل ماریا بھی انہوں نے، کان بھی او دے زخمی نے، پیاسی بھی۔ آخری گل اس کیتی ہے مینوں معاف کر دینا سادات تے عزادارو، کہن لگی اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دے کول بدلن والے کپڑے کوئی،
کدی نہ روو کپڑے خراب ہو جان تو بدلی دے نا او دا کرتا سڑ گیا تے سڑے کرتے نال ہی پہ جاندی ہے تے صدقے جاواں ایندا رج کے پیر ہوندے ہو کہنے لگی اماں میرے باپ نے کنے مینوں کپڑے بنا کے دیتے کنے مینوں کپڑے بنا کے دیتے ہیں میرا کپڑا میڑا ہوئے تو بدل دے نہیں ہے پاٹا کپڑا تو مینوں پان نہیں دین دی اماں سڑے پائی پھر دی ہے غریب ہوئے گی اس بچے نو پتہ ہی نہیں ہے تے پیو دے جوڑے رشتہ ہوئے جدو اسا کہنا کہ تے غریباں کول متے کپڑا ہی کوئی نہ ہوئے اماں میں انہوں پانی بھی پیش کرنا چاہنی ہوں انہوں روٹی تے کھانا بھی دینا چاہنی ہوں تے نال میرے کپڑے جڑے نپے مینوں میرا پیو ہور بنا دے گا میرے کپڑے انہوں دے دے انہوں پورے آ جان گے ماں انہوں انہیں قسم دے کے اٹھایا بچی پانی لے کے چھت تے آئی مگر ماں نے چوڑیے چ کچھ کھجورا رکھیاں کچھ روٹیاں رکھیاں کچھ کپڑے رکھے جدو اس بی بی دا پہلا قدم قبلہ چھت تے آیا اینی دیر تا نہیں سی نہ گزری ایدی نظر سدھی امام حسین علیہ السلام دے چہرے تے پئی روک کے آندی ہے مینوں تھلے لے چلنا اجڑ گئی بچی کہنے لگی اماں صرف آؤ سامنے کہہ دینے آباد رہو انہوں سامان دئیے تو واپس جانے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جتھے تقریباً قبلہ تو اڈا او علام ہے نا اچھا جی او علام تو اے نہیں او علام ایڈی دور چھت میں پڑے چھت تے باہر بی بی دی سواری سی اونٹنی ایتھے وہ بی بی کھلو گئی اگا نہیں وہ جڑی اس گل کی تھی وہ کھا گئی من ایتھوں تک ایدہ پردہ سی چوڑی بچ سامان سی ہو سکا بی بی کہہ دن اے میری بچی ہے پیو ایدہ پردے سے اس میں نو ملیاں مرشد زادیاں دا واسطہ دے کے لے آندہ ویسے میں کدی چھت تے نہیں آئی میں کدی بازار نہیں گئی تو اڈا دل دکھے تے بی بی راضی ہوئے گی یہ جنہاں دن نا دل دکھے تے معاف کرنا نہیں دل دکھے تے بی بی راضی ہوئے گی دل دکھ دا ہی ہو دو میں جدو تکلیف اہل بیت دی اندر ہوئے وہ بی بی کہنے لگی بی بی میں نا دور تاں کھلوتی ہیں کہ بازار چی غیر مرد پر پھرتے کدی نہ روئے بازار چی آباد رہو غیر مرد پہ پھرتے ہیں تو میں رسول دیاں تیاں دی کنیزہ میں اگے نہیں آ سکتی میرا بہت بڑا پردہ ہے پتہ نہیں بی بی زینب دا کی حالت ہوئی ہوئے گی جدو میں پیا کسی میرا بہت بڑا پردہ ہے تو میں بازار تک نہیں آ سکتی اب میری بچی مجبور کر کے میں نو لے آندہ ہے اے پانی ہے بچی نو دے لے پیاسی ہے بی بی آکھے کو اور گل کر لے کرنے لگی ایک اور گل ہے اب میں کچھ روٹیاں لے کے آئی ہوں ایک کھا لو کچھ کھجورہ لے دیا وہ اپنے قابلہ تقسیم کر لو بی بی کو میں اور تیرے کل کی کہنے لگی میری بیٹی دے کپڑے نے یہ دے کل بہت کپڑے نے ایک گھر جا کے اور پا لے گی تیری بیٹی دا کرتا سڑے ہے اینو پورے آجڑ گیا کپڑے نہیں لاتے گھر پا لوے زہرا دی تینو شاید ویران دے قتل دی بھی اینی تکلیف نہ ہوئی ہوئے اون دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرمایا صدقہ تو حرام ہونا لینا کوفے آڑے ہو صدقہ ساڑھے تے حرام آدھر و بھائی صدقہ ساڑھے تے حرام ہے ایدی چوری چو ہر شاہ تھلے ڈگ بھائی چھات تے کھلر گیا کھجورا روٹیاں کپڑے دو میں ہاتھ سر تے رکھ کے آندھی ہے صدقہ زیر والی دیا دیا تے حرام ہے صدقہ اولاد رسول تے حرام ہے بی بی میں نو شاک کو دو پیاسی جدو میں آسار میں کیا میں نو چھتی دس مانانتی تو کارنے رو کے بی بی ورمہ حبیبہ میں تیری مرشد زادی زینبہ موہ تے ماتم کر کے دیا این عباس ابن علی فرمایا گھوڑے دی گردن نال عباس ہے خیال ہے کہ اینا 8ویں امام دا فرمان ہے صدقہ جامعہ 8ویں امام دا فرمان ہے آنسو خشک ہون تو پہلا دعا کر میں آنسو خشک ہون تو پہلا کرنا چاہتا شاید جلدی اپنی دعاواں ذہن چ رکھو جلدی بیماران دی شفا مانگ لئی مقروضاں دا قرضہ غیب تو ادا مانگ لئی جڑے بیرون ملک بچے نے مانگ لئی جڑے ماں پہ انہاں ضد کر کے بیرون ملک پہ جاندے نے تے کشتیاں چ سوار نے خالقہ ساڑھے تے رحم کر میرے مالک پاکستان دی معیشت بہتر کر ساڑھے بچے لوگاں دے سمندرہ چ کر کو کے نمبر
مہربانی فرما ضعیفاں دی میں تاں دعا کرنا صحت واسطے ضعیف دی صحت بہت خراب ہو جائے کئی باری گھر دے تھوڑا جا تنگ آ جاندے کئی باری بیٹے بیٹیاں تھوڑا جا خالقہ ضعیفاں سارے انہوں بہت جلد شفا دے دے اور صحت مند زندگی عطا فرما زندگی موت تیرے کولے لیکن میرے مالک بیماروں نے شفا دے مقروض دا قرضہ غیب تو ادا ہو جائے جلدی اس واسطے کرنا پیا آنسو خشک نہ ہو جائے بے گھر دے گھر منگنا جی بے مکان دا مکان منگنا بے زر دا زر منگنا بے عزت دی عزت منگنا اور بے ہدایت دی ہدایت بھی منگنا بانیاں نے مجلس نو اجر عظیم اللہ دینا صدقہ بطول دینا اسی دعائی کر سکنے ہیں اللہ انہوں نے سارے دا اجر عظیم عطا فرمائے اپنی دعاواں ذہن چ رکھو کچھ میری دعاواں نے میں بھی ذہن چ رکھ لینا ایک دو دعا میری ہے تسی بھی ذہن چ رکھو ترلا کرنے لگا ذات وہ دی وڈی ہے اسی چھوٹے لوگ ہاں سانو منگدیاں بھی شرم آؤندی ہے منگدا وہ چنگا لگدا قبلہ جس نوکری چنگی کی اسی وہ دے کدی نماز دے مفرور ہاں کدی روزے دے مفرور ہاں وہ دے سامنے منگدیاں بھی شرم آؤندی ہے لیکن خالقہ تو ساڈے ظاہر باطن تو واقف ہے میرے کو کچھ ہستیاں نے جنہاں دے پردے پیچھے کھلو کے میں منگنا چاہنا تو واپس نہیں موڑے گا میں نے یقین ہے یقین اسی کمزور ہے نا میرے واسطے تے کمزور نہیں نا تینو علی اصغر دے آخری ساتھ آئے سڑے گناہوں تو در گزر فرما سڑے دعا قبول دوسری تترائی صرف واسطے دوسرا واسطہ دینا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی رہا جدو فرماندے سڑا کھا کھول میں 4 سالہ جزائی آخری واسطہ میں ایسا دین لگا جی میری کئی دعاواں سینکڑا قبول ہوئی ہیں مومنین دیا بھی ہوئی ہیں انشاءاللہ دعا ضائع نہیں ہوئے گی تو سا آمین آکھڑے دعا قبولیت لیٹ کر جائے کوئی دی حکمت ہوں دی لیکن دعا ضائع نہیں ہوئے گی واسطہ ہی ایڈا بڑا دین لگا میرا خالقہ اسی کمزور لوگ ہیں ساڑھے ظاہر تو واقع ہے باطن تو واقع ہے سمیع بھی ہیں بصیر بھی ہیں تینوں دسن دی بھی لوڑ نہیں سانو کی چاہیے تیری ذات جان دی ہے کیڑے کیڑے بندے دی کیڑی کیڑی دعائیں ساڑھے لو نہ ویکھی اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں واسطہ میرا ویکھی ذرا تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ بے کے ٹرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرہ وابنہما اللہم صلی اللہ